ٹی.ایل.پی کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا۔ مسجد رحمت للعالمین پہنچنے پر پرتپاک استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ نیوز کے پروگرام حرف راز میں خصوصی گفتگو کی۔ سعد رضوی کا کہنا ہے کہ جیسے میں باہر آیا ہوں ایسے ہی معاہدہ بھی باہر آ جائے گا۔ اتحاد کے حوالے سے تحریک انصاف بات کرے گی تو اس پر مزید بات کریں گے۔ حق اور سچ کے راستے پر آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہو۔ پی ٹی آئی سے اتحاد کے سوال پر جواب گول کر گئے۔ دیکھیں جی، میں جب جیل گیا تھا تو یہ تحریک کا لدم نہیں تھی، اور حقیقت میں بھی یہ کالعدم نہیں ہے، اور اب بھی میں باہر ہوں تو کالعدم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کبھی تھی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، ایک دن وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ جی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اوپر بہتری آئے گی، اور الحمدللہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس رستے پر ہم ہیں اس سے بہترین رستہ اس وقت تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم میں ناموس رسالت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی جنگ ہے۔ سعد رضوی تحریک لبیک کے مرکز مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم خانہ لاہور میں موجود ہیں۔ رہائی پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ کارکنان کی جانب سے آتش بازی بھی کیے گئے۔ سعد رضوی اپنے والد مولانا خادم حسین رضوی کے کل سے شروع ہونے والے عرس کی تقریبات میں شرکت بھی کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عمر دراز سے جو اس وقت موجود ہیں۔ جی عمر، تحریک لبیک کے مرکز مسجد رحمت العالمین یتیم خانہ چوک پہ اس وقت مناظر سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، علامہ سعد رضوی کی جو ہے وہ رہائی کے بعد یہاں پہ آمد کے بعد جو ہے کارکنان کا جو جشن منانے کا سلسلہ ہے وہ تحال جاری ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے یہاں پہ جشن منا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے علامہ سعد رضوی کی تو 3 روزہ جو ہے ان کے والد کا جو ہے عرس، پہلا عرس جو ہے علامہ خادم حسین رضوی کا، وہ کل سے شروع ہوگا، اور ان کے جو علامہ سعد رضوی ہیں اپنا خطاب جو ہے وہ اتوار کے روز جو ہے وہ کریں گے۔ سنڈے کے روز ان کا یہ کہنا ہے کہ اتوار کے روز میں جو ہے جو خطاب ہے وہ کل سے جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بڑی تعداد میں کارکن یہاں پہ موجود ہے جو کہ جشن منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے گہما گہمی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، آتش بازی وقفے سے کی جا رہی ہے، اور سعد رضوی کی رہائی کے ترانوں پر جو ہے وہ جھوما جا رہا ہے۔ کارکنان جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پہ دھمال ڈال رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور اپنے قائد کی خوشی میں جو ہے یہاں پہ وہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں، کیونکہ ہمارے جو قائد ہیں ان کی رہائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ کہنا ہے۔ بہت شکریہ عمر دراز۔ انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں، اسکول اور کالجز ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں مسئلہ اسلامی تعلیمات کا نہیں، تشریح کرنے والوں کا ہے۔ ماضی میں بھرتی اساتذہ انتہا پسندی کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے جید علماء بولتے نہیں ڈرتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے معاملے میں حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ریاست کا کنٹرول ختم ہونے پر جتھے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ریاست یا حکومت انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بھارت، امریکہ اور یورپ نہیں، خود سے خطرہ ہے۔ ڈینجر ود ان ہے، جو باہر کا خطرہ ہے اس سے بہت بڑا ہے، کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں، ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کالجز۔ ہمیں ہندوستان سے کوئی پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہے، ہماری دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے۔ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ جو تمام ہمارے علماء ہیں، جو صحیح جید لوگ ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ مسئلہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات کا نہیں ہوتا، مسئلہ ان تعلیمات کو تشریح کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ سافٹ چاہتے ہیں تو بہرحال آپ کو ہارڈ ہونا پڑے۔ پی ٹی آئی کے سینٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ حافظ سعد رضوی کی رہائی خوش آئند عمل ہے۔ پہلی فرصت میں سعد رضوی سے ملاقات کرنے جاؤں گا۔ امید ہے کہ سعد رضوی ملک کی سیاست میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے تبدیلی نہیں لانے دیتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، ای وی ایم سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کے آغاز کی تقریب سے خطاب میں کہا، کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھانے والے جدت نہیں لانا چاہتے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بھی 15 سال سے مخالفت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لایا جا رہا ہے۔ کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے میں؟ پیسہ تو آپ لے لیتے ہیں،
لیکن وہ ووٹ نہیں دے سکتے. ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا، اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ جعلی ووٹس ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی ووٹس انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں، یہ ساری اڑ جاتی ہے جس دن EVM مشین تھا. 15 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے تاکہ وہ جو چیز بیچتے ہیں، مثلا اگر 100 یونٹس بیچ رہے ہیں تو وہ صرف 70 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، 30 آف بکس بیچ دیتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا. کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انتخابات کرانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ آئندہ میں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ پر بھی سوالات اٹھا دیے. کہا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کافی ایشوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے. سابق چیف جج گلگت بلتستان ڈاکٹر رانا محمد شمیم سے متعلق چند نئے انکشافات منظر عام پر آ گئے. سابق جج شہید ذوالفقار علی یونیورسٹی کراچی میں وائس چانسلر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، جہاں سے وہ 30 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد تنخواہ اور مراد حاصل کر رہے ہیں، لیکن 20 ماہ میں 1 ماہ سے بھی کم عرصہ دفتر پر حاضر ہوئے. اس طرح وہ صدر، وزیر اعظم اور سرکاری جامعات کے وائس چانسلر سے زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی انتخابی اصلاحات ترمیمی بل کی منظوری پر حکومت پر برہم. 17 نومبر کو ملک کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا. سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ مشترکہ اجلاس میں 33 بلز بلڈوز کر کے حکومت نے پارلیمان اور جمہوریت کی توہین کی. پارلیمان کے ذریعے پاکستان کے حقوق پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا. دھاندلی کے اس منصوبے کو چیلنج کریں گے. شازیہ مری نے کہا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا. آئین اور قوانین کی جس طرح تزویر اور توہین کی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے. ہمارے قائد اور قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی ہیں. سلیکٹڈ حکومت اتنی ڈر گئی ہے، اپنی بیساکھی استعمال کر کے یہ سیشن بلڈوز کیا ہے. انہوں نے کل سوچے سمجھے منصوبے کی تحت اپنے ہلتے ہوئے پیروں کو ایک نئی بیساکھی دینے کی کوشش کی، اور وہ نئی بیساکھی الیکشن لاز ہیں. آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے ڈرتا ہے پاکستان، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں عوام کے ووٹوں سے؟ کل بہت ہی افسوسناک قسم سے لیجسلیشن ہوئی. مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے. کالا دن تھا وہ ایک لیجسلیٹر کے لیے. یہی پکار ہے ہر غریب کی، کب سلیکٹڈ حکومت سے ہماری جان چھٹے گی؟ اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے ٹیکنالوجی کے اوپر تو کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر 36 برسوں سے لگے ہوئے یہ 2 بڑے اسکرین آج تک استعمال نہیں ہوئے؟ نون لیگ نے پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کو مضحکہ خیز قرار دے دیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے تحریک انصاف کی ایک بار پھر الیکشن چوری کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں ناکام ہو چکی. احسن اقبال بھی انتخابی اصلاحات بل کی منظوری پر حکومت پر خوب گرجے برسے. کہا الیکشن کے لیے اکیلی حکومت سٹیک ہولڈرز نہیں، شفاف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لڑنا ہے تو کبھی نہ سے لڑے. ان کا جھگڑا سندھ حکومت کے ساتھ ہے. افسران کو تنگ نہ کیا جائے. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسد عمر کو کٹ ماسٹر قرار دیتے ہوئے پیش گوئی کر دی کہ انہیں ایسی کٹ پڑے گی کہ ہمیشہ یاد رکھیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے نام لیے بغیر کراچی کی سیاسی جماعت کے رہنما کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ ٹی وی پر کہتے ہیں انہیں کبھی کسی نے فون پر ہدایت نہیں دی، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فون آ جاتا ہے، کیا کریں. یہی مراد علی شاہ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ تھے، کٹ ماسٹر. اور مراد علی شاہ دماغ پہ مراد علی شاہ سوار ہے، جو ادھر سے کٹ کھا کے گئے ہیں اب اسلام آباد میں کٹ لگانے کے چکر میں لوگوں کے یہ پتہ نہیں کہ کٹ جو کھائیں گے ان کو یاد آئے گی. کراچی سے بھاگ کے اسلام آباد گئے، ان میں سے ایک شخص، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، انہوں نے کہا نہ مجھے کبھی کسی کا فون آیا ہے، نہ اس دفعہ آیا ہے، نہ آئے گا. اور وہ مجھے کئی بار کہہ چکے یار اب فون آ جاتے ہم کیا کریں. پنجاب میں پھیلی اسموگ اور آلودگی کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے. پنجاب حکومت نجی دفاتر میں 50% حاضری کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور ٹریفک پولیس کل تک اپنا جامع پلان جمع کرائے. عدالت نے اسکول بند کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم آفس میں اسموگ سینٹر قائم کیا جائے. بابا گرو نانک دیو جی کی 552ویں جنم دن کی تقریبات کے لیے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ وفد کے ساتھ کرتارپور پہنچ گئے. کمشنر گجرانوالہ ڈویژن ذوالفقار احمد گھمن اور ڈپٹی کمشنر ناروال نے بھارتی وفد کا استقبال کیا. مہمانوں کے لیے خصوصی طور پر سبزی، دال، نمکین چاول، اچار، روٹی، میٹھے چاول اور چائے کا اہتمام کیا گیا. وفد نے کرتارپور میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی.
ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ।